بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ آگے کیا ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں آج اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ یہ 6 اکتوبر سال 1973 کی بات ہے۔ اسرائیل میں ان کا جو ایک مذہبی تہوار ہے یام کپور، یہ ایک مقدس تہوار سمجھا جاتا ہے۔ 6 اکتوبر سن 73 کو اس مقدس تہوار کا روز تھا۔ اچانک مصر کے فوجی نہر سویز کو عبور کرتے ہیں اور اسرائیل کی جو دفاعی پوزیشنیں ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسرائیلیوں کے علاوہ ساری دنیا بھی حیران اور ششدر رہ جاتی ہے۔ امریکہ فوری طور پہ مداخلت کرتا ہے اور پھر چند روز کے بعد جو جنگی حالات ہوتے ہیں جو شروع میں مصر کے حق میں تھے وہ تبدیل ہو کے اسرائیل کے حق میں ہو جاتے ہیں، اور پھر روس دھمکی دیتا ہے اور جنگ بند ہو جاتی ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس جنگ میں اور بعد کے جو حالات اس جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے ان میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 22,000 بنتی ہے، جس میں 5,000 ہلاکتیں اسرائیل کی تھیں۔ 5 سال کی سوچ بچار کے بعد مصر کے اس وقت کے صدر انور السادات سال 1978 میں اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مصر فضول میں اپنے فوجیوں کی کیوں قربانیاں دے رہا ہے، اور وہ پھر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا عندیہ دیتے ہیں۔ اس وقت امریکی صدر جمی کارٹر جو ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر 1978 میں ہی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ فائنل ہو جاتا ہے، اور ایک سال بعد یعنی 1979 میں پھر مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہو جاتا ہے، اور یہ امن معاہدہ آج تک کامیابی سے جاری ہے۔ اب اس امن معاہدے کے بعد مصر کو جو 1967 میں اس سے علاقہ چھینا گیا تھا وہ بھی واپس مل جاتا ہے، اور اسی طرح جو نہر سویز ہے اس کے کنٹرول کے جو حقوق ہیں وہ بھی مصر کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اب مصر کے جو صدر انور السادات تھے اس وقت، ان کی ان امن کوششوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی اور ان کو باقاعدہ پھر امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ پھر 1981 میں ان کو مصر کی کسی جہادی تنظیم کے ارکان نے ہلاک کر دیا۔ اب ناظرین دیکھیں، یہ جو جاری سال ہے یہ 2023 ہے۔ 7 اکتوبر کا روز ہے، یام کپور کا یہودیوں کا مقدس تہوار ہے، اور اسرائیلی اپنے اس تہوار میں مصروف ہیں کہ اچانک غزہ سے وہاں کی جو حکومتی پارٹی حماس ہے وہ اپنے جو جنگجو ہیں ان کے ساتھ مل کر اسرائیل پہ اچانک حملہ کر دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی جو آج سے 50 سال قبل ہوا تھا، اس حملے کے بعد بھی اسرائیلی اور پوری دنیا حیران اور ششدر رہ جاتی ہے، اور جیسے اس وقت امریکہ فوری طور پہ جنگ میں مداخلت کرنے آ گیا تھا، اس وقت بھی امریکہ فوری طور پر اسرائیل کی حمایت میں اس جنگ میں آ گیا ہے۔ اب فوجی نقطۂ نگاہ سے 1973 کا 2023 جو اب واقعات میں ان کا مقابلہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت جو مصر تھا یا جو اب مصر ہے وہ ایک باقاعدہ آزاد ملک تھا، اور اس کی ایک باقاعدہ پروفیشنل اور منظم فوج تھی، جبکہ اس وقت جو اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں حماس، وہ ایک تنظیم ہے جو کہ غزہ کی پٹی پہ حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس کوئی اپنا ایک باقاعدہ آزاد ملک بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی باقاعدہ پروفیشنل قسم کی جو منظم فوج ہے۔ یہ جو غزہ جہاں پہ حماس اس وقت آپریٹیو ہے، یہ کل 41 کلومیٹر
ایک لمبی پٹی ہے جو کہ 10 کلومیٹر چوڑی ہے، ماسوائے 11 کلومیٹر کے جو اس پٹی کا جو بارڈر ہے وہ مصر کے ساتھ ملتا ہے، تو بقیہ جو بارڈر 51 کلومیٹر بنتا ہے، اور اسی طرح جو ہر طرف سے سمندر سے یہ پٹی گھری ہوئی ہے، اس سب پہ اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے یا کنٹرول ہے۔ اس وقت حماس کی پشت پر صرف ایک ملک ہے دنیا میں جو اس کی پشت پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ایران۔ اب جہاں تک ایران کا تعلق ہے، نہ تو وہ عالمی طاقت ہے اور نہ ہی وہ ایٹمی طاقت کہلاتی ہے۔ البتہ اس کے پاس کچھ فورس لبنان کی سائٹ پہ حزب اللہ کے نام سے موجود ہے، جو ایک رپورٹ کے مطابق ان کے پاس اس وقت 1,50,000 کے قریب راکٹ ہیں، جو کہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اور کافی تباہی جو ہے وہ پھیر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے سدباب کے لیے امریکہ اور یو کے نے اپنے بحری بیڑے جو ہیں وہ پہلے ہی اسرائیلی پانیوں میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اور اس لیے اب اسرائیل کو حزب اللہ کی طرف سے اتنا خطرہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو اسرائیل کو آئرن ڈوم کی حفاظت جو ہے پروٹیکشن حاصل ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ جب حزب اللہ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ایسے کوئی راکٹ مارے گئے تو ان کو جو اس وقت بحری بیڑے میڈیٹرینین میں اسرائیلی واٹرز میں کھڑے ہیں، انہوں نے انٹرسیپٹ کر کے ہوا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حماس اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ تقریباً تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، اور اسرائیل نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے، جو کہ ان کے اعلانات آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حماس کے خاتمہ تک غزہ میں اس جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ اس وقت تک جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق اسرائیل کے تقریباً 1500 افراد اور اسی طرح فلسطینیوں کے جو 5,000 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے افراد وہ اس جنگ کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ پر جو بمباری ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور روزانہ جو ہے وہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حزب اللہ نے کوشش کی، اور اسی طرح یمن میں جو حوثی ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کی طرف کچھ راکٹ مارنے کی کوشش کی، اور جیسے ابھی پہلے بھی آپ کو یہ واضح کیا تھا کہ ایک تو آئرن ڈوم کی پروٹیکشن ہے اسرائیل کو، اور دوسرا جو بحری بیڑے وہاں پہ میڈیٹرین میں کھڑے ہیں انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کر کے فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ غزہ میں اس وقت 2 ملین سے زیادہ فلسطینی باشندے ہیں جو کہ سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت اس پٹی میں غذائی قلت ہے، دواؤں کی بندش، مطلب دوائیاں نہیں مل رہی، اس کی بندش ہے، پانی میسر نہیں ہے، بجلی میسر نہیں ہے، اور جو فیول ہے پٹرول یا بنزین کہہ لیں یا ڈیزل وغیرہ وہ بالکل ہی نہیں مل رہا۔ بعض بین الاقوامی لیڈروں اور یو این او کی مدد سے پچھلے ہفتہ کے روز تقریباً 20 ٹرک اور سوموار کے روز آج تقریباً 14 ٹرک ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ایجپشین کراسنگ رافع ہے وہاں سے وہ کچھ امدادی سامان لے کر جو غزہ میں داخل ہوئے ہیں، لیکن بہرحال پیٹرول یا فیول وغیرہ ان کو نہیں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے بھی تازہ ترین صورتحال رکھی ہے، یہ غزہ کی جنگ جاری ہے، لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ یہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر 50 سال پہلے کا مصری اسرائیل ماڈل جو ہے وہ سامنے رکھا جائے تو اس جنگ میں جو ہے وہ تقریباً 19 دن جاری رہی تھی اور پھر جنگ بندی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 5 سال لگے تھے مصری صدر کو اس چیز پر غور کرنے کے لیے کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ آج بھی اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو یہ جو 2 فیز فارمولہ جو کہ مصر اور اسرائیل کی جنگ بندی پر منتج ہوا تھا اور بعد میں وہ امن کا جو ایگریمنٹ ہوا، اس پہ آج بھی غور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے 2 فیزز پروگرام جو ہے اس کو سامنے لانا ہوگا۔ ان 2 فیزز میں سب سے پہلے تو جنگ بندی ہے جو فوری کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اس علاقے میں جو ہے مستقل حل جو ہے، جیسے
اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اس کے مطابق وہ حل تلاش کرنا پڑے گا۔ 18 اکتوبر کو یو این او کی سیکیورٹی کونسل میں برازیل کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ اس جنگ کو کچھ عرصے کے لیے پاؤزے یعنی اس میں وقفہ دیا جائے تاکہ غزہ میں جو انسانی جو ہمدردی کی بنا پر چیزیں چاہیے وہ داخل کی جا سکیں یا ان تک پہنچائی جا سکیں۔ اب سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبر ہیں جن میں سے 12 ممبران نے اس کی حمایت کی۔ یو کے اور رشیا نے ایبسٹین کیا، انہوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، لیکن امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا اور اس کو منظور نہیں ہونے دیا۔ اب جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ 50 سال قبل جب مصر اور اسرائیل میں جنگ چھڑی تھی تو یہ جنگ 19 روز جاری رہنے کے بعد سیز فائر ہو گیا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ اس وقت جو سوویت یونین تھا ان کے جو کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے برزنیف صاحب، جن کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی تھی کہ یہ جنگ بند کی جائے، اور اس وقت پھر اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا اور امریکہ فوری تیار ہو گیا تھا اور یہ جنگ بند کر دی گئی تھی۔ اب اس وقت جو صورتحال جاری ہے اس میں جو روس کی پوزیشن ہے وہ عجیب و غریب سی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ وہ یوکرائن جنگ اور اپنے اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے یہ جو غزہ کی جنگ ہے اس کی جنگ بندی کے لیے اپنا وہ رول ادا نہیں کرنا چاہتا جو کہ آج سے 50 سال پہلے روس نے ادا کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ شام کے ہوائی اڈوں پر جب اسرائیل نے خاصی بمباری کی تاکہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کے ہتھیاروں کی شپمنٹ ان ہوائی اڈوں کے ذریعے حماس کو یا فلسطینیوں کو نہ پہنچا سکے یا حزب اللہ کو، تو روس نے کسی قسم کا جو ہے وہ سرگرم رد عمل نہیں دکھایا اور خاموش رہنا ہی پسند کیا۔ اب جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ صرف ایک ایران ہے جو اس وقت اس جنگ کے لیے حماس کے یا فلسطینیوں کی بیک پر کھڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران اپنی ذات میں نہ تو عالمی طاقت ہے اور نہ ہی وہ ایٹمی طاقت ہے، اور اگر وہ کوئی دھمکی دیتا بھی ہے تو اس کی دھمکی کا کوئی خاص اثر اس جنگ بندی پر نہیں ہوتا لگتا۔ اب جب نظر ہم دوڑاتے ہیں اس وقت جو دنیا کی مؤثر طاقتیں ہیں تو چین ہی ایک ایسی طاقت نظر آتی ہے کہ اگر وہ دلچسپی لے تو اس علاقہ میں یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ جیسے مصر اور اسرائیل کا 2 فیزز پروسیس ہوا تھا، یعنی پہلے جنگ بندی کی جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیکھا جائے، مذاکرات کی ٹیبل پر آیا جائے اور اس علاقے کے مسئلے کو جو ہے مستقل اس کا حل نکالا جائے، جیسے کہ یو این او کی قراردادیں موجود ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور چین کا ابھی جو حال ہی میں ایک اچھی ریپوٹیشن اس کی سامنے آئی ہے کہ اس کی ڈپلومیسی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے، اور اس ملک نے بڑی ہی خوش اسلوبی سے جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کروائی تھی، تو اگر وہ چاہے تو پہلے فیز میں وہ جنگ بندی کے لیے سامنے آئے، اور جب جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے فیز کے لیے جو چین ہے وہ اپنی خدمات پیش کر کے اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ $1 ملین کا جو سوال ہے وہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین اس وقت اس میں کوئی دلچسپی لے گا کہ وہ اس علاقے میں جنگ بندی کروا کے اس سمت میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لے۔ اسی طرح فلسطینیوں کو بھی اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ اگر مصری صدر 5 سال لگا سکتے ہیں اس بات پہ غور کرنے میں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں یا یہ جو جارحانہ طرز عمل ہے اس کا فائدہ تو کوئی ہوتا نہیں، تو کیوں نہ جو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی امن کی بات کی جائے اور کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ اس علاقے میں امن قائم ہو سکے۔ تو فلسطینیوں کو بھی ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھی تو مٹانا ہوگا۔ ابھی تو وہ خود بٹے ہوئے ہیں، ویسٹ بینک میں کسی اور کی حکومت ہے، غزہ میں کسی اور کی حکومت ہے، تو اس قوم کو یہ جو اپنے آپ کو فلسطینی کہتے ہیں ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے میں تو اتحاد پیدا کرنا ہے،
اور پھر جب اس میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اور ان کا ایک لیڈر ہے جو بات کرتا ہے، اس کی بات میں پھر اثر ہوگا، اور جب ان میں اتحاد ہوگا تو پھر مشرق وسطیٰ کے جو باقی ممالک ہیں ان کے لیے بھی پھر ایک سبق ہوگا، وہ بھی پھر اس طرف آئیں گے کہ وہ بھی ایک وحدت قائم کریں گے، اور جب وہ پھر سارے مل کے آواز اٹھائیں گے تو پھر اس آواز میں بھی اثر ہوگا، اور اس علاقے میں جو ہے وہ امن کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکل آئے گی۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال واضح کرنے کے بعد جو اس وقت سیناریو بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں کچھ طاقتور ملک ہیں جو اس وقت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ماضی میں روس نے ادا کیا تھا، مصر اور اسرائیل کی جنگ بندی کرائی تھی، اور بعد میں پھر فیسیلیٹیٹ کیا تھا امن مذاکرات کے لیے۔ اس وقت روس جو ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اتنی خاص دلچسپی اس علاقے میں نہیں ہے، جو بھی وجوہات ہوں۔ البتہ چین ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے اور سپر پاور بھی ہے۔ وہ اگر انیشیٹو لیتا ہے، چاہے وہ دھمکی دے یا کوئی ایسی تنبیہ جاری کرے اس علاقے میں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں اس کی تنبیہ یا دھمکی کو سننے والے ہوں، جنگ کو بند کریں، اور اس کے بعد اس کی مدد کے ساتھ سارے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اور ناظرین، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر اس وقت یہ دنیا کے جو بڑے لیڈر ہیں جن کے پاس پاور ہے اور جو اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، اگر وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، تو مصر اور اسرائیل میں تو 22,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں، تو تب جا کے ان کو ہوش آئی تھی اور انہوں نے ہوش کے ناخن لیے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1500 اسرائیل کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 5,000 فلسطینیوں کی اس جنگ کی وجہ سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی جو پارٹیاں ہیں اور اسی طرح جو دنیا کے لیڈر ہیں، کیا وہ انتظار کرتے رہیں گے کہ جیسے 1973 میں 22,000 ہلاکتیں ہو گئی تھیں تو پھر ان کو ہوش آیا تھا، اور اب تو ویسے بھی جو ہتھیار ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، تو جتنا وہ اس کے بارے میں سستی کریں گے یا غفلت کے مرتکب ہوں گے تو یہ تو ہلاکتیں بڑھتی جائیں گی اور انسانی المیے جو ہیں وہ اس علاقے میں رونما ہوتے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ اس وقت ان پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کسی کو اس چیز کا خیال آتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔